بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سید ابو الحسن علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ 400 ہجری میں غزنی کے شہر سے متصل ایک بستی حجویر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی سید عثمان جلابی حجویری ہے اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت زید کے واسطہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کا شمار انتہائی مقتدر اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ نے تبلیغ دین میں بہت اہم کردار ادا کیا اور سینکڑوں افراد کو دائرہ اسلام میں داخل فرمایا۔ آپ اپنے مرشد کے حکم سے خدا کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے سلطان محمود غزنوی کے بیٹے ناصر الدین کے زمانے میں لاہور تشریف لائے۔ آپ سے پہلے آپ کے پیر بھائی حضرت حسین زنجانی اس خدمت پر مامور تھے، اس لیے جب آپ کو لاہور آنے کا حکم ہوا تب آپ فرماتے ہیں میں نے شیخ سے عرض کیا کہ وہاں حسین زنجانی موجود ہیں تو میری کیا ضرورت ہے، لیکن شیخ نے فرمایا نہیں تم جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت لاہور پہنچا اور صبح کو حسین زنجانی کا جنازہ شہر سے باہر نکل رہا تھا۔ تبلیغ اور اشاعت دین کے سلسلے میں آپ نے بر صغیر پاک و ہند کے مختلف طریقت میں آپ کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ہیں۔ آپ تفسیر، حدیث اور تصوف تینوں میں ید طولہ رکھتے تھے۔ تصوف میں آپ کے شیخ حضرت جنید بغدادی ہیں، حضرت شیخ حضرمی کے مرید ہیں اور حضرت سروانی کے مصاحب ہیں۔ 60 سال تک مخلوق سے گم اور پہاڑوں میں گوشہ نشین رہے۔ آپ نے مختلف شہروں اور ممالک کا سفر کیا اور بہت سے صوفی بزرگان دین کی بارگاہ میں زانو تلمذ طے کیا۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت شیخ ابو العباس، حضرت شیخ ابو جعفر محمد بن المصباح اور حضرت شیخ ابو القاسم عبد الکریم القشیری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات شامل ہیں۔ قصب روحانی کے لیے آپ نے شام، عراق، فارس، طبرستان، کرمان اور وراء النہر جیسے ممالک کا سفر کیا۔ ان ممالک میں بے شمار لوگوں سے ملے اور ان کی صحبتوں سے فیض حاصل کیا۔ صرف خراسان میں جن مشائخ سے آپ ملے ان کی تعداد 300 کے قریب ہے۔ ان کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خراسان میں 300 شخصیات ایسی دیکھی ہیں کہ ان میں سے صرف ایک شخص سارے جہان کے لیے کافی ہے۔ آپ کے نزدیک لفظ صوفی صفا سے مشتق ہے اور صفا کی اصل دل کو غیر اللہ سے منقطع اور دنیا غدار سے خالی کر کے اسے اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑنا ہے۔ گویا اس کا مطلب اخلاص اور سچی محبت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی بندگی کی راہ اختیار کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ طالب کو تمام احوال میں شرع اور علم دین کا پیروکار ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ 40 برس مسلسل سفر میں رہے لیکن کبھی باجماعت نماز قضا نہیں فرمائی اور ہر جمعہ کی نماز کے لیے کسی قصبہ میں قیام فرمایا۔ عام رہن سہن عام لوگوں کی طرح رکھتے تھے۔ نکاح کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص مخلوق میں رہنا چاہے اس کے لیے نکاح کرنا شرط ہے، اور اگر بغیر نکاح اس کے زنا میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، لیکن جو مخلوق سے الگ تھلگ رہتا ہو اس کے لیے کنوارا رہنا ہی اچھا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے کوئی نیک وقت پریشان نہ ہو اور وہ بھی یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کر سکے۔ آپ چونکہ اپنی عمر کا بیشتر حصہ سفر اور مسافرت میں ہی رہے، اس لیے آپ نے شادی نہیں کی بلکہ تجرد کی زندگی ہی گزاری۔ لیکن تجرد کے ہلاکت خیز خطرات کے سلسلے میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 11 برس تزویج یعنی کہ نکاح کی آفت سے مجھے بچائے رکھا، لیکن تقدیر کا لکھا سامنے آیا اور میں نے بن دیکھے ایک پری صفت کا دل و جان سے گرویدہ ہو گیا، اور 1 سال اس طرح اس میں مستغرق رہا کہ قریب تھا کہ میرا دین و دنیا تباہ ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے کمال لطف و عنایت کے ساتھ میرے دل پر عصمت اور پاکیزگی کا فیضان فرمایا اور اپنی رحمت سے مجھے اس آفت سے نجات بخشی۔ آپ نے بہت سی کتب تصانیف فرمائیں جن میں سے کشف المحجوب سر فہرست ہے۔ شعر و شاعری سے بھی آپ کو کافی دلچسپی تھی اور آپ کا دیوان بھی تھا۔ کشف المحجوب میں اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ دوسروں کی تصانیف کو اپنے نام سے منسوب کر کے شائع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص نے مجھ سے میرے شعروں کا دیوان دیکھنے کے لیے مانگا اور پھر واپس نہیں کیا۔
اور اس کے شروع سے میرا نام مٹا کر اپنے نام سے اسے پیش کر دیا۔ چونکہ دیوان کا ایک یہی نسخہ تھا جو وہ لے گیا، اس لیے میں کچھ نہ کر سکا اور اس نے میری محنت کو برباد کر دیا۔ اسی طرح ایک اور شخص نے میری دوسری کتاب منہاج الدین جو میں نے تصوف پر تصنیف کی تھی مجھ سے مانگی اور اس پر سے میرا نام مٹا کر عوام الناس میں اسے اپنے نام سے شائع کر دیا۔ آپ کا وصال 464 ہجری کو ہوا۔ آپ کا روضہ مبارک ناصر الدین مسعود کے بیٹے ظہیر الدین الدولہ نے تعمیر کروایا اور خانقاہ کا فرش اور ڈیوڑی جلال الدین اکبر بادشاہ نے تعمیر کی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر نے بھی آپ سے کسب فیض کیا اور آپ کے مزار پر چلہ کشی کی، اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے چلہ کے بعد رخصت ہوتے وقت آپ کی مدح میں یہ شعر کہا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملا را رہنما۔